اسپین میں تعطیلات کے بارے میں پرجوش ہونے کا تصور کریں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مقامی لوگ غیر دوستانہ اور پرتشدد ہیں۔ یہ آپ کو حیران کر دیتا ہے کہ کیا ایک گلوبل ولیج کا خیال جہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج ہم اسپین میں بڑھتے ہوئے سیاحت، مخالف جذبات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح بنیاد پرستی اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کافی عرصے سے ایک کرائسس چل رہا ہے اسپین کے اندر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا پہ، تو میں نے کہا میں اس کے اوپر اپنا بھی اظہار رائے کروں۔ مقصد اسپین کے اوپر روشنی ڈالنے کا یہ ہے، جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی ویلاگ سے، کہ مسلمانوں کو یا بطور مسلم ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جب اسپین میں سب کچھ ہوا۔ جو ہو رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو مختصر میں بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسپین میں سیاحت کے خلاف احتجاج پینڈیمک سے پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن حال ہی میں ان میں اضافہ ہوا۔ جولائی میں بارسلونا میں کچھ مظاہرین سیاحوں پر واٹر پیسٹل کا استعمال کر رہے تھے، ان کے اوپر پانی پھینک رہے تھے۔ وہ گو ہوم اینڈ یور لگژری اور مزری جیسی نعرے یا باتیں کر رہے تھے۔ یہ جو رویے ہیں یہ ایک سنگین تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سینگ ہے، دی روٹ آف وائلنس از دی اسپرٹ آف ریونج۔ تشدد کی جڑ انتقام کا جذبہ ہے۔ بنیاد پرستی اکثر گہرے غصے اور بدحالی سے جنم لیتی ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں بہت سے ممالک نے سیاحت کے ذریعے اپنی تاریخ اور خوبصورتی کو بڑے معاشی اثاثوں میں بدل دیا ہے۔ ظاہر ہے جتنی زیادہ سیاحت ہوگی اتنا پیسہ آئے گا، آپ کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔ تقریباً اسپین کا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 8.5 سے 9 ارب ڈالر سالانہ کی ان کی انکم تھی سیاحت سے، صرف سیاحت سے۔ لیکن اب معاشی بدحالی اور بڑھتی ہوئی مایوسیوں نے نئے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم پہلے سے کہیں زیادہ تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک خیال ہے، ایک سینگ ہے کہ اب اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیجئے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہم آپس میں بڑے جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دل سے جڑے ہوں، آپ کے اندر لالچ نہ ہو، جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کا صلے کا مقصد نہ ہو، صرف اس کا کام آنے کا مقصد ہو، تو پھر آپ تنہا کیوں محسوس کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے کام آتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے۔ اس موسم گرما میں بارسلونا اور دوسرے شہر میں سرگرم کارکن بسوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ریسٹوران کے باہر آگ بھڑکا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاحت شہروں کو تباہ کر رہی ہے، کرایوں میں اضافہ کر رہی ہے اور مقامی لوگوں کو باہر دھکیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی اڈے کے ملازمین ہڑتال کی دھمکی دے رہے ہیں، جس سے لاکھوں لوگ جو مسافر ہیں وہ متاثر ہوں گے، ظاہر ہے۔ یہ مسئلہ ویلنسیا، کینری آئلینڈز میں اور میڈرڈ میں کافی حد تک بڑھا ہوا ہے اور یہ دوسرے مقامات پر بھی پھیل رہا ہے۔ اسپین ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ ایکچولی وہاں کا ویدر ایسا ہے، میں نے تو وہاں بہت فلائٹس کی ہیں۔ اسپین کا ایکچولی ویدر بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا یورپ، جو کہ ساؤتھ میں ہے، تو وہ سردیوں میں سردی تو ہوتی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہاں پہ موسم بڑا معتدل سا، بڑا پیارا ویدر ہے۔ پھر وہاں پہ جو بیچز ہیں اور باقی سب چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ 2023 میں 85 ملین سیاح جو تھے وہ وہاں گئے تھے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، تقریباً 8.5 سے 9.6 بلین یورو اسپین نے اس سے کمائے، جو یوں سمجھیے کہ آلموسٹ اسپین کی آبادی کا جو 13% ہے وہ اس سیاحت کا جو سلسلہ ہے اس سے وہ اپنا روزگار کماتے ہیں۔ 2024 کے اوائل میں صرف بارسلونا میں 33 ملین سیاح گئے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اسپین سیاحت پر کتنا زیادہ انحصار کرتا تھا۔ لیکن منفی پہلو یہ ہے کہ زیادہ سیاحت کی وجہ سے بارسلونا میں رہائش کی لاگت میں 68% اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ سے ہوم لیسنس ہوئی، ظاہر ہے گھر کم تھے تو ظاہر ہے ہوم لیسنس ہوگی،
اور مقامی برادریوں پر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ نشے میں دوست سیاح، بھیڑ بھاڑ والی سڑکیں، زندگی گزارنے کے زیادہ اخراجات اور ماحولیاتی نقصان جیسے مسائل سے رد عمل کو ہوا دے رہے تھے۔ مقامی لوگ زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حد سے زیادہ سیاحت اور انتہا پسندی بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ سیاح جائیں گے، اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر اتنا ہی ہے، گھر اتنا ہی ہے، ہوٹل اتنا ہی ہیں، ریسٹورنٹس اتنے ہی ہیں اور باقی چیزیں اتنی ہیں، تو ظاہر ہے جن کی وہ چیزیں ہیں جیسے ریسٹورنٹس یا گھر ہیں یا کرائے کے دینے کے لیے جو چھوٹے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ ہیں، تو وہ ظاہر اس کے کرائے بڑھیں گے تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، وہ سب چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لوکل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ 8 سے 9 ارب یورو تو کما رہے ہیں، لیکن ہماری جو لیونگ ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لہذا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم یہ سب افورڈ کر سکیں۔ ایک طرح سے ان کی ڈیمانڈ جائز بھی ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے بارسلونا کے جو میئر ہیں، جومی کولبونی ان کا نام مجھے صحیح معافی چاہتا ہوں نہ پرناؤنس کر سکوں، تو انہوں نے 2028 تک سیاحوں کے لیے کرائے کے اجازت ناموں کی تجدید بند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ وہاں پہ لوگ جا کے لمبے عرصے کے بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 2028 تک سیاحوں کے لیے جو اجازت نامے ہیں ان کی ہم تجدید نہیں کریں گے۔ لیکن سیاحت مخالف جذبات، انتہا پسندی اور سماجی مایوسی کے بنیادی مسائل اب بھی موجود ہیں، جو سوشل میڈیا اور عالمی معاشی جدوجہد کی وجہ سے بدتر ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا جو افیکٹ ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کی میئر صاحب نے، لیکن اس کا اثر فوراً تو نہیں آئے گا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں 2028 کی۔ اب یہ جو بنیاد پرستی ہے جس طرح کی اب اسپین میں یہ شروع ہوئی ہے، تو وہ ایسے ماحول میں پھلتی پھولتی ہے جہاں ناانصافی اور بامعنی متبادل کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ اتنا بڑا سیاحتی پروگرام اسپین نے کرنا تھا، یا جو اتنے بڑے زیادہ تعداد میں سیاح آ رہے تھے، تو گورنمنٹ نے اپنا کیا رول ادا کیا؟ یا تو گورنمنٹ اپنا رول ادا کرتی ان سب سیاح کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی جو لیونگ ہے وہ افیکٹ نہ ہوتی، یعنی مہنگائی اس قدر نہ ہوتی، لیونگ اس قدر زیادہ مہنگی نہ ہوتی، گھر اس قدر مہنگے نہ ہوتے، کرائے اس قدر اوپر زیادہ نہ جاتے، ٹرانسپورٹیشن اتنی زیادہ نہ ہوتی، مہنگی نہ ہوتی، تو شاید وہ سب کو محسوس نہ ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جو سرمایہ طبقہ ہے، ہوٹل اونرز ہیں، جو ریسٹورنٹس کے بڑے بڑے مالک ہیں، جن کے پاس بیچ کے اوپر بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں جو کرائے پہ دیتے ہیں، تو جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسے کو ڈبل ٹرپل یعنی وہ کرتے چلے جائیں۔ وہ اصل مسئلہ ہے یہ سرمایہ داری نظام۔ اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سرمایہ داری نظام کا جو رزلٹ ہے وہ ویسٹ میں آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ ویسٹ کدھر جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، جو لوگ باہر جاتے ہیں، جن کا کوئی باہر لنک ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورے ویسٹ میں ہر بندہ جو عام ورکر ہے، یا تو وہ گھر لے نہیں سکتا، اور اگر وہ لیتا ہے تو اپنی باقی ساری زندگی وہ اس کی قسطیں ادا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ سرمایہ داری نظام۔ اب یہ تو تھا پہلے، اب آئیے لیٹلی پچھلے 10-15 سالوں میں کیا ہوا کہ ہر عام آدمی یا تو وہ ہائر ایجوکیشن، اچھی ایجوکیشن یونیورسٹی لیول کی لے نہیں سکتا، اور اگر وہ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ لون لیتا ہے جو اگلے 25 سال وہ اپنی تنخواہ میں سے کٹواتا ہے۔ یہ ہے وہ سرمایہ داری نظام جس کے افیکٹ ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جس کی وجہ سے یہ اسپین میں آج یہ سب ہو رہا ہے۔ ونسٹن چرچل نے کہا تھا، ایک جنونی اپنا ذہن نہیں بدل سکتا اور موضوع کو تبدیل نہیں کرے گا، یعنی if fanatic cannot change his mind and will not change the subject۔ یہ جنونیت حقیقی تشدد میں بدل سکتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی سوچنے کی کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ جب ہم بطور سیاح کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک گلوبل جو اخلاقی ذمہ داری ہے ہماری، کسی معاشرے میں جانے کے بعد، کسی دوسرے معاشرے میں جانے کے بعد وہاں کی روایت کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں بطور سیاح ہمیں ضروری ہے سوچنا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاح پوری دنیا سے ٹریول کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہماری ویلیوز کافی حد تک بدل رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، جو ہمیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں بطور سیاح دوسری مقامی برادریوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور
کرنا ہوتا ہے، جو ہمارا فرض بھی ہے. ہمیں صبر، ہمانگی اور متوازن نقطہ نظر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب ہم دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ جو سائنس کی ترقی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب یہ دیکھیے اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں، بہت ساری انسانوں کی زندگی میں بہت ساری چینجز بھی آئی جو پازیٹیو بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپلوٹیشن بھی ہوئی ہے. انوائرمنٹل ہارم بہت زیادہ ہوئے ہیں. جتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی اتنی زیادہ آپ کی انوائرمنٹ پولیوٹ ہوگی. آپ دیکھیں اوزون کے اوپر بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پچھلے بڑے سالوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ ان میں سے ایک ہے جو اس کے اوپر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے ملکوں نے سائن کر دیا، بٹ بہت سارے ملکوں نے سائن نہیں کیا. تو انوائرمنٹل ہارم جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ جہاں بھی یہ ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں، انڈسٹری لگتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس کو پروگرس کا نام دے دیتے ہیں. بہرحال نام آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے افیکٹس جو ہیں اس کو بھی بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں نقصان کیا کیا ہو رہے ہیں. پھر بھی وہاں پہ ایک سلور لائننگ ہے. اب جو ہیومینٹی ہے، جو انسان ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں اور آتے جا رہے ہیں ان کانفلکٹس کی وجہ سے، اور آہستہ آہستہ ان کا اپنا مائنڈ چینج ہو رہا ہے. کس لیے؟ کہ وہ پیس چاہتے ہیں اور یونٹی چاہتے ہیں. اب دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ کدھر جاتا ہے. ہمیں نہ صرف کوشش کرنی چاہیے بلکہ پوری امید بھی ہونا چاہیے کہ شاید آنے والے دن اچھے ہوں اس دنیا کے لیے، جہاں ترقی اور ہم آہنگی کے ساتھ ہم زندہ رہ سکیں. اب آئیے اس پہلو کی طرف جس کی وجہ سے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہوا کیوں، یہ کیوں ہو رہا ہے. سیاح جو جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، سب کو شوق ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو ایکسپلور کریں، دنیا کو دیکھیں، مختلف تہذیبوں کو جا کے اسٹڈی کریں، وہاں کے بلڈنگز کو دیکھیں، پرانی بلڈنگز کو دیکھیں، وہاں پہ آرکیٹیکچر کو دیکھیں، یہ سب چیزیں دیکھیں. یہ تو ایک بات ہے، کافی حد تک ٹھیک بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو کیوں یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، میں کسی ایک ملک کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ کے نہ لے جائے، اور میرا مقصد پھر وہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی پولیٹیکل بات کروں. تو کیوں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہ اپنے ملک کا جو سرمایہ ہے وہ یہاں سے چرا کے، یہاں سے اللیگل مین سے کما کے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ان ملکوں میں، جن میں سے اسپین بھی ایک ہے. اسپین میں بھی بہت سارا پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، اکثر ملکوں نے ٹرانسفر کیا ہے، وہاں پہ جائیدادیں خریدی ہیں. اب کینیڈا کو دیکھ لیجئے کہ کینیڈا میں جتنے لوگ شفٹ کر رہے ہیں، جن میں سے موسٹلی چائنیز ہیں اور باقی ملکوں کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے کہ جو پراپرٹی وہاں پہ آج سے 4-5 سال پہلے ایک ایکس ویلیو کی تھی، تو اب وہی پراپرٹی وہاں پہ ایکس ملٹیپلائی بائی 4 ہو گئی ہے. تو جب بھی آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں اور اس طرح کا پیسہ کما کے جاتے ہیں جو کہ اللیگل مین سے کمایا جاتا ہے، اور تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بے شمار پیسہ ہوتا ہے، وہ بے شمار دولت ہوتی ہے جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ جب رہنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، اب وہاں پہ بھی کینیڈا میں بھی آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوکل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہمارے یہاں مہنگائی ہوئی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. تبھی وہ آج کی گورنمنٹ کو وہاں سپورٹ اب جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اب وہ دوسری گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے چانسز ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے تو یہ گورنمنٹ اگلے 10 سال کے لیے آؤٹ ہو جائے گی، بیکاز انہوں نے بہت زیادہ امیگریشن کو بلایا، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو لیونگ ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. سیم وہی چیز ہے جو آج اسپین میں ہو رہی ہے. تو اگر یہ میں نے آج جیسے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ سب پرابلم ہے سرمایہ داری نظام کا. جب آپ پیسے کمانے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تو اس کا رزلٹ یہی ہوا کرتا ہے، بربادی، تباہی. غریب تر، امیر تر. امیر کا کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن جائے، غریب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے. غریب اپنی روٹی کے چکر میں رہتا ہے، امیر تر ہونے کے چکر میں رہتا ہے. امیر کے نزدیک کوئی اصول نہیں ہوتا پیسہ کمانے کے لیے، وہ ہر اصول کو تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے. یہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتا ہوں. ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی آپ دیکھیے ایک بہت بڑا شخص ہے، نام کیا لینا ہے اس کا، پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ایک ویسٹرن کنٹری کے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا جی آپ تو ٹیکس چور ہیں. انہوں نے کہا میں ٹیکس چور نہیں ہوں، میں تو ٹیکس بچاتا ہوں. آپ کے رولز کے اندر رہ کے میں مینیج کرتا ہوں کہ ٹیکس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. یعنی لاز کے اندر اس کو مینیپولیٹ کر کے اگر آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو میں تو اس کو بھی ٹیکس چوری ہی سمجھتا ہوں.
کہ آپ اس کو ٹیکس بچا رہے ہیں، لیکن یہ سب کا سب ہوتا ہے کیونکہ وہ سسٹم کو ڈیزائن بھی خود کرتے ہیں، اس کے اندر سے اس کے فائدے بھی خود ہی اٹھاتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ عوام اٹھتی ہے، جیسے آج اسپین میں اٹھی اپنے حقوق کے لیے، بنگلہ دیش میں اٹھی اپنے حقوق کے لیے، اور شاید آئندہ بھی اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔